السلام علیکم ناظرین آج دیکھنا یہ ہے کہ جو تقسیم کے بارے میں جو مسائل آ رہے ہیں نا، خانگی تقسیم جب ہو جاتی ہے ایک دفعہ تو اس کے بعد بھی جو ہے نا کوئی 2 سال 4 سال 10 سال 15 سال بعد جو مسئلے آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں؟ اور خانگی تقسیم جس طریقے سے میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں سمجھایا ہے اس طریقے سے کیوں نہیں کروائی جاتی؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جس وقت کوئی بزرگ فوت ہو جاتا ہے اس کے گھر والے سارے بیٹھتے ہیں، اور کوئی بڑا بزرگ کوئی خاندان کا بیٹھتا ہے، وہ سب کے اندر جو ہے نا وہ اس کو تقسیم کر دیتا ہے اور ان کو کہہ دیتا ہے کہ وہ کھاتا تمہارا ہے، وہ کھاتا تمہارا ہے، وہ کھاتا تمہارا ہے۔ اور پرانے وقتوں میں جو ہے جب اس کی زمین کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی تھی، اس وقت اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی تھی، اور وہ لوگ جو ہے نا وہ سارے وہ اس کو فرض سمجھتے تھے کہ اپنے بزرگوں کی باتیں جو ہے نا وہ ان پہ عمل کریں، تسلیم کریں۔ انسانوں کا زیادہ جو ہے نا وہ قدر ہوتی تھی، زمینوں کی قدر کم ہوتی تھی۔ لیکن اب تو جو حالات ہیں وہ اتنے خطرناک ہو چکے ہیں کہ ایک ایک مرلے، ایک ایک سرسائی، ایک ایک انچ کے لیے بھی لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اس لیے جیسے جیسے وہ حالات چینج ہوئے ہیں ویسے ویسے ہمیں اپنے طریقے پروسیجر ہمیں جو ہے نا وہ چینج کرنے چاہیے، تبدیل کرنے چاہیے، تاکہ یہ لڑائیاں جھگڑے جو ہے نا ان کو ختم کیا جائے۔ پہلے والی خانگی تقسیم یا ونڈے یا جو بھی تھا، جو ہو گئے، جو بزرگ کر گئے، ان کو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طریقے سے ایز اٹ از جو ہے نا اس کو تسلیم کریں۔ لیکن جو اب اس وقت جو دور جا رہا ہے، اس وقت ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمیں ڈاکومنٹس کے مطابق جو اس کی حیثیت ہے، اس پراپرٹی کی حیثیت ہے، اور جتنا جتنا جس کا بنتا ہے اس کو اس حساب سے جو ہے نا اس کو دینا چاہیے۔ اور پھر دیکھیں کبھی بھی کسی قسم کی کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں ہوگا انٹل کہ کوئی بیچ میں سے کوئی ایک شخص جو ہے نا وہ کوئی شیطانی نہ کرے۔ مثال کے طور پہ جس وقت آپ کوئی زرعی زمین کو جو ہے نا وہ آپ تقسیم کرواتے ہیں، کوئی وراثتی زرعی زمین ہے، تو اس کا باقاعدہ بھلے سارے بہن بھائی جو ہے نا وہ بیٹھے ہیں، وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ حصہ تیرا ہے، یہ حصہ تیرا ہے، یہ حصہ تیرا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بھائی جو ہے نا یا ایک بہن جو ہے نا وہ تحصیلدار کو اپلیکیشن دے، یعنی کہ ایک کیس فائل کرے تقسیم کا کیس فائل کرے، پہلی تاریخ پہ ہی جو ہے نا وہ ود ان نیکسٹ ڈے یا 2 دن بعد وہ خود سے ایک نقشہ بنا کے باقاعدہ نمبروں کے ساتھ، میجرمنٹ کے ساتھ، ویئر اباؤٹس کے ساتھ جو ہے نقشہ بنا کے وہ تقسیم جو ہے نا وہ تحصیلدار کو دے دیں کہ یہ ہمارا جو ہے نا خانگی تقسیم ہو گئی ہے، تو یہ اس کے مطابق جو ہے نا اس کا ڈیسائیڈ کر دیا جائے۔ تحصیلدار صاحب جو ہے نا وہ صرف نقشے کی بنیاد پہ نہیں کریں گے، بلکہ سب کو بلائیں گے، بلانے کے بعد ان کے بیانات لیں گے کہ وہ اس نقشے کے اور اس تقسیم کے پابند رہیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس تقسیم کو رجسٹرڈ کر دیں گے۔ رجسٹرڈ کا مطلب ہے کہ وہ آرڈر کر دیں گے کہ اس تقسیم کے مطابق ان کی زمین کے ونڈے بنا دیے جائیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور ٹکڑے کر کے ان کو علیحدہ علیحدہ خسرہ نمبر الاٹ کر دیا جائے۔ علیحدہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا خسرہ نمبر 2 ہے اور اس میں سے 6 حصے ہو رہے ہیں تو 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 اور 2/6 ہو جائے گا۔ اور وہ اس کے جو شجرہ، جو ان کا عکس شجرہ وہ ہوتا ہے اس میں، اور جو مساوی اور جو جتنی بھی اس کے ڈاکومنٹس ہیں ریونیو میں، وہ سب میں پھر وہ ریفلیکٹ کرے گا کہ یہ انہوں نے تقسیم کی ہے اور یہ ان کی کنفرم تقسیم ہے۔ جس وقت سب بہن بھائیوں کے اس کے اوپر سائن ہوں گے، وہاں پہ بیانات ہوں گے، تصویریں بنیں گی، اور وہ اب کمپیوٹرائز ہو گیا سارا، تو وہ کمپیوٹر میں رجسٹرڈ ہو جائے گا، ریکارڈڈ ہو جائے گا، تو اس وقت جو ہے نا وہ اس کے بعد پھر کوئی بہن بھائی اس میں سے وہ چونچرا نہیں کر سکتا یا اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتا اس تقسیم کو۔ اگر اس میں پراپر برابر تقسیم ہو رہی ہے تو پھر تو وہ ایز اٹ از رجسٹرڈ ہوگا، یعنی کہ پھر آپ کی کوئی فیس نہیں لگے گی۔ لیکن اگر اس میں سے کوئی سرنڈر ہو رہا ہے، کوئی ایک بھائی دوسرے بھائی کے حق میں سرنڈر کر رہا ہے، پھر وہ ایک دستبرداری ہوتی ہے، وہ دستبرداری رجسٹرڈ کروائی جائے گی، وہ سب رجسٹرار کے پاس رجسٹرڈ ہوگی، کیونکہ اگر اس کو آپ اتھینٹیکیٹڈ ڈاکومنٹ بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ دستبرداری رجسٹرڈ نہیں کرواتے
تو 10 سال بعد 20 سال بعد 15 سال بعد وہ تقسیم کا انتقال پھر وہ جس بندے نے اپنا حصہ چھوڑا ہے اس کی اولاد اس کو جو ہے نا وہ چیلنج کر دے گی اور پھر آپ ساری زندگی پھر کچہریوں میں رہیں گے. تو پراپر ڈاکومنٹیشن کر کے اس کی دستبرداری رجسٹر کروائیں یا اس کے حصے اس کے شیئر جس بندے نے دستبرداری کی ہے اس کے شیئر اپنے نام پہ ٹرانسفر کروا کے اتنی فیس جو ہے نا اسٹامپ ڈیوٹی ٹی ایم اے ایڈوانس ٹیکس گین ٹیکس وغیرہ جمع کروا کے تو آپ جو ہے نا اس کو جو ہے اپنے نام پہ ٹرانسفر کروائیں. یہ دوسرا طریقہ ہے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس تقسیم کے پیپر کو اس تقسیم کے فیصلے کو اب سب رجسٹرار کے پاس جس طریقے سے ہم رجسٹر کرواتے ہیں جس طریقے سے ہم جو ہے نا وہ ہبہ رجسٹر کرواتے ہیں اس طریقے سے آپ تقسیم بھی سب رجسٹرار کے پاس رجسٹر کروا سکتے ہیں. اس کو سب رجسٹرار کے پاس رجسٹر کروائیں. وہاں پہ انگوٹھے بھی لگیں گے وہاں پہ تصویریں بھی بنیں گی وہاں پہ سگنیچر بھی ہوں گے. یعنی کہ ایسے 3 طریقے ہیں کہ جس سے آپ کی تقسیم اتنی 100% کنفرم ہو جائے گی کہ وہ ساری عمر پھر آپ اس میں آپ کو پرابلمز نہیں آئیں گی اور اسی حساب سے آپ قبضہ لیں. یہ نہیں کہ آپ کی تقسیم ہوئی ہے ایک ہی ماموں کنجن ہوئی ہے اس کو ادھر مل گیا ایک کو سرگودے مل گیا ایک کو سیالکوٹ مل گیا تو وہ تینوں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے میں نے ادھر لے لیا میں نے ادھر لے لیا میں نے ادھر لے لیا میں نے ادھر لے لیا. ایسے نہیں. اس کے بعد اگر آپ کا سکنی مکان ہے کوئی آپ کا ایک ایسا مکان ہے کہ جو تقسیم نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے سول کورٹ میں باقاعدہ کیس فائل کریں تقسیم کا اور وہاں پہ آپ اپنی جو ہے نا وہ جو تقسیم کا پیپر ہے جس میں آپ نے 2 بھائیوں نے تیسرے کے حق میں سرنڈر کیا ہے ایک بہن نے دوسرے بھائی کے حق میں سرنڈر کیا ہے تو وہ اس جگہ پہ جا کے آپ اس کو درج کروائیں اس کو سبمٹ کروائیں اور اس کے بعد وہاں پہ اپنی تصویریں بنوائیں بیان دیں کسی وکیل صاحب کے تھرو آپ وہ کیس فائل کریں اور اس کے بعد اس کیس کو ڈگری کروائیں. ڈگری ہونے کے بعد اس کے 2 طریقے ہیں. اگر تو اس میں کوئی شیئر ٹرانسفر ہوئے ہیں تو پھر تو سب رجسٹرار کے پاس جب آپ جائیں گے اس کو رجسٹر کروانے کے لیے تو وہ جتنا حصہ سرنڈر ہوا ہے یا ٹرانسفر ہوا ہے اس کی فیسیں لگیں گی جیسے رجسٹری کی فیسیں لگتی ہیں. اگر ٹرانسفر نہیں ہوئے اگر سمپل آپ کے پورے پراپر برابر آپ لوگوں کو حصے مل گئے ہیں یعنی کہ آپ کے 4 مکان ہیں 4 بھائی ہیں ڈی سی ویلیو کے حساب سے سب کی ویلیو سیم ہے تو چاروں نے ایک لے لیا ہے تو پھر آپ کا صرف اور صرف 500 روپے کا اسٹامپ ڈیوٹی لگے گی جس کے اوپر یہ سارا پرچہ ڈگری وغیرہ تحریر کر کے سب رجسٹرار کے پاس رجسٹر کروا دیا جائے گا. جس وقت یہ سب رجسٹرار کے پاس جو رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے نا اس کو پریزمپشن آف ٹروتھ جو ہے نا وہ حاصل ہوتی ہے اور اس وقت تو بڑا سٹرونگ ہوتا ہے کیونکہ اس وقت سارا کمپیوٹرائز ہو گیا ہے. نادرا ویریفائی کرتا ہے کہ واقعی یہ بندہ آ کے انگوٹھا لگا کے اور اس کی تصویر بنی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی ایک بندے کی جگہ دوسرا بندہ بائیو میٹرک کروائے وہاں پہ جا کے اور نادرا جو ہے نا اس کو ویریفائی کرے. اس لیے وہ اتنا اتھینٹیکیٹڈ ہوتا ہے کہ اس کو چیلنج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو تقسیم جو وراثتی تقسیم ہے اس پہ پیسے نہیں لگتے اتنے اس کو آپ زبانی کلامی کبھی بھی نہ کیا کریں. اس کو برابر پراپر جو ہے نا پروسیجر کے مطابق وراثتی تقسیم کیا کریں. پہلے اس کی ڈیکلیریشن آف لیگل ہیئرز کورٹ سے ڈگری لیں کہ یہی وارث ہیں اور اس کے بعد یا نادرا نے جو سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری کیا ہوا ہے وہ لیں. اس کے بعد اس کو جو ہے نا وہ باقاعدہ پراپر تقسیم جو ہے نا اگر خود بھی کرنی ہے تو آپ خود بھی تقسیم کا پیپر ایک ڈرافٹ کر کے بنا کے سب رجسٹرار کے پاس اس کو رجسٹر کروا سکتے ہیں. اس کے اوپر 2% آپ کی ڈیوٹی لگے گی. اگر وراثتی ہے تو صرف 500 روپے کی اسٹامپ ڈیوٹی لگے گی اور آپ تقسیم کا پیپر جو ہے نا وہ رجسٹر کروا سکتے ہیں. تو جس وقت بھی آپ تقسیم کریں تو اس وقت اس کو پراپر جو ہے نا رجسٹر کریں تاکہ کل کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ جو ہے نا آپ کی زندگی میں نہ آئے یا آپ کی اگلی نسل میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ آئے. شکریہ.